تو مت بولو، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. ہم اس کو کہا کہ میرے بھائیو جھوٹ نہ بولو. حکم شریعت میں گانا کیا ہے؟ حکم شریعت کے بارے میں قرآن نے مصطفیٰ جان رحمت کو حکم دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. حبیب آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو واضح اور صاف لفظوں میں بیان. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے دوستو، دنیا ہمارے جلسوں کو دیکھ کے ہنستی ہے. یہ رات کے 12 بجے پوری دنیا سے کٹ گئے جبکہ سب لوگ سونے میں لگے. یہ رات کی 1 بجے 12 بجے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی مائک میں چیخ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہوا پڑا ہے، پسینہ بہ رہا ہے، رائے ٹپک رہی ہے، مائک توڑ رہا ہے، کوئی کرسی پھوڑ رہا ہے، اچھلا جا رہا ہے. کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، بیچ میں ایک اٹھتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، کبھی سب مل کے شور کرتے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ سوچتے ہیں نہ جانے کو کیا ہوا ہے، یہ کوئی مالی خولیائی قوم تو نہیں، نہ جانے کو پوری دنیا سے کٹ کے جب لوگ آرام سے بستروں پر سو رہے ہیں، نہ جانے کون سا مار کا سر کرنے کو یہ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے. ایک چیختا ہے، کچھ لوگ شور مچاتے ہیں، بیچ میں اٹھ کے ہاں. اچھا کوئی گزرنے والا دیکھے تو چیختا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ جانے. پھر قرآن واضح ہے، حدیث کا ارشاد کو صاف. آخر کا کیا ضرورت تھی؟ بات آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ مجھے آپ سے داد یہ درد دل ہے جو آپ کا پہنچا، یہ درد دل ہے. اچھا مجھے اس بات کی کوئی توقع نہیں کہ میری دوبارہ تاریخ لی جائے. میں تو میاں اس مزاج کا قائل ہوں. میں جیسے دہلی سے آیا ہوں، یہاں کے علماء بھی، ائمہ بھی، خطبہ بھی. ایک چیز مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، مجھے دہلی سے آج کے اس اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے بلایا. اسے میں کیا کہوں گا تقریر میں؟ میں نماز کے بارے میں کہوں گا تو یہاں کے علماء نماز کے لیے نہیں کہتے. ارے توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھ سکا تک واللہ العظیم کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی تمام ارکان اسلام، اخلاق، عبادات، معاملات، جتنے بھی احکام شریعت ہیں، کیا میں یہاں کے ائمہ علماء سے ہٹ کے کچھ اور بیان کروں؟ بھائی میں بھی وہی بیان کروں گا جو یہاں کے ائمہ علماء بیان کرتے ہیں. پھر ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ فلاں کو کسی کو دہلی سے، کسی کو بریلی سے، کسی کو مراد آباد سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے. آخر کار اس بلانے کی حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے جیسے یہاں کوئی بدعقیدہ، کوئی بدمزہ، کوئی بیدین یا نان مسلم، اس سے اگر کوئی ڈیبیٹ کی بات ہو، اس کے سامنے اسلام کی حقانیت یا اپنے مسلک و مذہب و مشرق حقانیت، دلائل و شواہد و براہین کی روشنی میں رکھنا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. ممکن ہے کہ وہ دلائل و براہین و شواہد یہاں کے ائمہ کے پاس موجود نہ ہو تو کسی معتبر، معتمد، مستند، تجربے کار عالم دین کو بلایا جائے تاکہ وہ اسلام کی حقانیت کے ڈنڈے کی چوٹ پر واضح اور وہ بتا دے کہ اسلام حق ہے، اس کے دلائل و شواہد و براہین یہ ہیں. اگر مجھے عام تقریروں میں باہر سے کسی کا بلانا آج تک سمجھ میں نہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کو اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ میں بتا دوں کہ مولانا کیا انداز ہے اس کا،
شاندار آواز ہے، ان کا لب و لہجہ کیا ہے، وہ تو میاں کوئی کہتا ہے کہ سینے میں پہنچ جا، سینے کی جان کے لیے بلایا ہے آپ، انداز دیکھنے کے لیے بلایا ہے، انداز، ساز، آواز کسی فلمی ایکٹر کا بھی اچھا ہو سکتا ہے، اسلام کسی کی آواز، انداز، ساز، ہاتھوں پھینکنے کی بنیاد پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر آتا ہے۔ یہ دو چار باتیں میں نے بطور تمہید کہہ دی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جو سورہ روم کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا فرما دیے۔ تمہارے جوڑے اس لیے پیدا فرمائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، تمہیں ان کے پاس پہنچنے کے بعد اطمینان اور چین حاصل ہو۔ یعنی شادی اللہ رب العزت نے ایک مرد کی عورت کے ساتھ، عورت کی مرد کے ساتھ، شادی کے یوں بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں، اسلام نے ایک جامع اور اہم مقصد یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے جوڑے یعنی مردوں کے لیے بیویاں اس لیے پیدا فرمائیں تاکہ مرد کو بیوی سے سکون حاصل ہو۔ اسلام اور غیر اسلام دونوں کے یہاں شادیوں کے مقاصد میں بنیادی طور پر بہت بڑا فرق ہے۔ یورپ اور نان مسلم جتنے بھی کلچر ہیں، عام طور سے یورپ دنیا کا سب سے بدتمیز کلچر رکھنے والا وہ علاقہ ہے جہاں عورت کی حیثیت صرف جنس کی تسکین، سیکسول پاور کو شانت کرنے کا ایک ذریعہ ہے عورت، یعنی جنسی تسکین کا سامان عورت ہے اہل یورپ کے یہاں۔ یورپ والے، مغربی تہذیب والے عورت کے ذریعے سے صرف اپنی جنس اور نفسانی خواہش کی تسکین کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے عورت مغربی معاشرے میں، یورپین کلچر میں اس سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ جنسی تسکین کا ایک سامان ہے۔ نہ مرد کو اس سے کوئی چین، نہ کوئی قرار، نہ کوئی محبت، نہ کوئی دلچسپی، نہ کوئی لگن، کچھ بھی نہیں۔ مرد اپنے کام میں اور اپنے کام میں جب ایک کو دوسرے کے ساتھ جنسی خواہش کو پورا کرنا ہوا تو مرد اور عورت دونوں باہم مل گئے۔ اب ان کے ملنے کے لیے وہ اصول، وہ قوانین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے جن کو اسلام نے نیچر کے ساتھ ساتھ فطرت کو شریعت کے دائرے میں لا کر جو پاکیزگی، تقدس، احترام، ادب اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے کے ساتھ باہمی لگن، محبت، مودت جو پیدا فرمائی دور دور تک، ان کے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں۔ مرد الگ فیکٹری میں کام کرتا ہے، عورت الگ آفس میں کام کرتی ہے، شام کو کسی وقت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن نے مرد اور عورت کا مابین جو رشتہ رکھا تھا وہ اس دور میں تھا
مرد اگر اپنا دن کہیں گزارتا ہے، خواہ تجارت میں، بزنس میں، سروس میں، ایگریکلچر، کھیتی میں، کاروبار میں، دنیا کی جتنی بھی مصروفیات ہو سکتی ہیں، وہ جہاں بھی اپنا وقت گزارتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، پورا دن وہ جہاں بھی زندگی گزارتا ہے، چاہے کوئی بھی حال ہو، کوئی بھی ماحول ہو، وہ محنت و مشقت، کلفت و مصیبت اٹھا کر پورا دن گزار کے شام کو جب اپنے گھر آتا ہے، رب کریم نے اس کے ذہن، اس کے جسم، اس کے خیال، اس کی فکر اور دن بھر جو محنت کی تھی، جو مشقت اور کلفت برداشت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اس کے ذہن و فکر و دماغ و ذہن و جسم کے سکون کے لیے بیوی کی شکل میں گھر کے اندر ایک تحفہ رکھا ہے۔ جب یہ تھک کے آئے، گھر پہنچے، بیوی پہ نظر پڑے تو دن بھر کی محنت کو بھول جائے، بیوی کو دیکھے تو اس کو سکون میسر آتا۔ اس لیے رکھی تھی بیوی، اس لیے نہیں یہ اپنے آفس سے آیا اور اپنے آفس سے آئی، اب یہ الگ محنت کر کے آیا ہے، وہ الگ محنت کر کے آئی ہے، نہ اس کو اس سے سکون، نہ اس کو اس سے سکون، نہ یہ اس کے کسی کام کا، نہ وہ اس کے کسی کام کی۔ دونوں کو گھر آنے کے بعد بھی گھر آ کر کے کھانے پینے کا دونوں کو انتظام کرنا ہے۔ اگر یہ تھکا ہے تو وہ بھی تھکی ہے، وہ پریشان ہے تو یہ بھی پریشان۔ آفس میں دھکے دونوں نے کھائے ہیں۔ اسلام نے مرد و عورت کو اس طور کو نہیں رکھا تھا، بلکہ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، مرد کو باہر کا ذمہ دار بنایا۔ اسی لیے تینوں خرچے جو بنیادی طور پر ہیں وہ مرد کے ذمہ رکھے، عورت کو تو اپنے شوہر کا وفادار خادم۔ عزیزان گرامی قدر، عورت، اسلام یہ کہتا ہے عورت وہ نعمت ہے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ عورت اس لیے ہے، عورت سماج میں اس کی ذمہ داری روزی کمانا نہیں، بزنس کرنا نہیں، عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا یہ ہے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس سے چاہے تو جنت میں داخل۔ وہ عورت جو اللہ کے احکام پہ عمل کرتی ہے اور شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ میرے عزیز دوستو، آج جو لوگ عورتوں کو اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں، اسلام تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، عورتوں کو پڑھائی ضرور پڑھائی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھانے والوں اسلام منع نہیں کرتا کہ اپنی بیٹیوں کو اسکول، کالج یا یونیورسٹیوں میں نہ پڑھاؤ، مگر پڑھانے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو شریعت کا لباس پہنا دو۔ شریعت کا لباس پہنا کر پڑھائیے یونیورسٹی تک، کون منع کرتا ہے؟ پڑھائیے کالج،
جو بھی کمرشل کورسز کرانا کرائیے، مگر اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو شریعت کا لباس بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو شریعت کے قانون کے دائرے میں رکھ کر آوارگی سے بچا لیا۔ انارکی، لاقانونیت، آوارگی، ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے قانون دیے، ایک قانون طبیعت، ایک قانون شریعت۔ طبیعت کا مطلب ہے نیچر، بھوک لگنا یہ قانون فطرت ہے، انسان کو بھوک لگے گی، اللہ نے پیٹ دیا ہے، میدا دیا ہے، بھوک لگے گی، یہ قانون فطرت ہے۔ بھوک دور کرنے کے لیے کھانے کو کوئی چیز چاہیے، وہ حرام ہو یا حلال، بھوک ہر چیز سے دور ہو جائے گی، یہ قانون فطرت ہے۔ پیاس لگے گی، یہ نیچر کا قانون ہے، فطرت کا قانون، مگر یہ قانون فطرت اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے فطرت کو لگام دینے کے لیے قانون شریعت رکھا ہے۔ مسلمان قانون فطرت پر نہیں بلکہ قانون فطرت کے ساتھ ساتھ قانون شریعت کے عمل کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، مطلب یہ ہے وہ فطرت جو شریعت سے آزاد ہو جانور بنا دیتی ہے، چوپایا بنا دیتی ہے، مگر جس فطرت پر شریعت کا قانون اور شریعت کا اصول جس فطرت کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ فطرت عین دین اسلام بن جاتا ہے۔ انسان مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت نے انسان کو جنسی خواہش عطا فرمائی، یہ ایک نعمت ہے۔ جنسی خواہش مرد حرام طریقے سے بھی پوری کر سکتا ہے، حلال طریقے سے بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی جنسی خواہش کے لیے ایک پاکیزہ رشتہ رکھا جس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے آوارہ فطرت کو ایک لگام دے دی گئی۔ مسلمان اپنی جنسی خواہش کو پورا تو کرے گا مگر شریعت کے دائرے میں رہ کے۔ اسلامی بھائیوں، شادی اسلام کا اتنا پاکیزہ، صاف ستھرا، آسان قانون، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یسر النکاح یقل الزنا، زنا کو آسان کر دو زنا گھٹ جائے۔ آج ہم نے نکاح کو دشوار بنا دیا، اتنا دشوار، جب سے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کتنی رسمیں بےہودہ آوارہ رسموں کے ذریعے سے ہم نے نکاح کو دشوار اور اتنا کٹھن بنا دیا، جس کے یہاں چند بیٹیاں ہیں وہ اس تصور سے اور اس سوچ سے پریشان ہیں، میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیسے کروں گا، کیسے ان کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیسے ان کے نکاح کروں گا۔ نکاح کو ہم نے دشوار کر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، نکاح اسلام کا کتنا آسان قانون، یہ علماء بیٹھے ہیں، جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جو خیر التابعین ہیں، تابعین میں سب سے بہتر، مدینے کے عظیم شخصیت جلیل القدر تابعی، ان کی ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بے پناہ خوبصورت بیٹی، اور علم، فقہ، حدیث
طہارت، تقویٰ، ورع، پرہیزگاری میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں۔ وقت کے خلیفہ نے ان کے یہاں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے بھیجا۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا، سعید کی بیٹی نے علم حدیث پڑھا ہے، علم قرآن پڑھا ہے، علم تجوید پڑھا ہے، مگر میری بیٹی نے کسی خلیفہ و حکمراں کے گھر کے آداب، کیسے وہاں جانا ہے، کیسے وہاں رہنا ہے، کسی خلیفہ کے گھر کے آداب نہیں پڑھے۔ لہذا سعید اپنی بیٹی کو کسی خلیفہ یا بادشاہ کے بیٹے کے نکاح میں نہیں دے سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت کر لی خلیفہ کے بیٹے کے نکاح میں دینے سے۔ حضرت سعید بن مسیب مسجد نبوی شریف میں روزانہ اپنے وقت کے جلیل القدر ائمہ اور محدثین کو علم حدیث پڑھاتے تھے، جن میں حضرت امام مالک اور ان جیسے ہزار ائمہ فقہاء علماء محدثین ان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے حدیث، فقہ، سیرت، اصول حاصل کرنے کے لیے ایک جلیل القدر شاگرد ہیں آپ کے حضرت ابو وداع رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن حضرت سعید بعد نماز عصر درس حدیث دے رہے ہیں کہ حضرت ابو وداع آپ کی مجلس میں موجود نہیں۔ آپ نے پوچھا ابو وداع کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور کل ابو وداع کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے ابو وداع حاضر نہیں ہو سکے۔ حضرت سعید نے کہا ہل لا آذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ابو وداع کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے؟ چلو ہم سب ابو وداع کے گھر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ان کے حالات پوچھتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب بعد نماز مغرب اپنے کچھ تلامذہ کے ساتھ حضرت ابو وداع کے گھر پہنچے۔ ابو وداع کے دروازے پر ایک پھٹا ہوا پردہ تھا، وہاں جا کر اطلاع دی۔ حضرت ابو وداع باہر آئے۔ حضرت ابو وداع نے اپنے استاد سید التابعین حضرت سعید بن مسیب کو دیکھا، فرمایا حضور آپ نے زحمت فرمائی، مجھے اطلاع فرما دی ہوتی میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سعید نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابو وداع نے کہا ہاں حضور میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو وداع ہل ترید فی الزواج، کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا دوسری شادی کرنا پسند کرو گے؟ ابو وداع نے کہا حضور میں غریب آدمی، میرے کپڑے بھی سلامت نہیں، میرے گھر کا حال آپ دیکھتے ہیں، اب جبکہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھ سے کون اپنی بیٹی